السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ نئے پاکستان کے خصوصی سیٹ کے اوپر ایک خصوصی نشست کا ہم نے اہتمام کیا ہے اور آپ یقیناً اس کو انجوائے کریں گے۔ عام طور پر عید کے شوز میں ہم سب ہلا گلا کرتے ہیں اور اکٹھے ہو کے 8-10 لوگ بات کرتے ہیں، مزہ اس میں بھی ہے، لیکن جو مزہ آج کی نشست میں آپ کو آئے گا وہ ویسا ہی ہوگا کہ اگر آپ نے بہت ہی مزیدار گوشت کھایا ہے آج، اس قسم کا مزہ ہوگا۔ سعید اجمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین، ان کو میں متعارف کروا کے خود شرمندہ نہیں ہوں گا۔ ہی ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن۔ پاکستان کے اندر جو نئی جنریشن میں اگر کسی لیجنڈ نے ہمیں انسپائر کیا ہے تو وہ سعید اجمل ہے۔ انڈر اسٹیٹڈ لیجنڈ ہے، یہ بہت زیادہ باتیں نہیں کرنے والے، بہت زیادہ اچھل کود نہیں کرنے والے، لیکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوسروں کو تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں اپنی انگلیوں کے ساتھ۔ سعید بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ عید مبارک آپ کو ہو، بہت بہت خیر مبارک سب کو، عید مبارک میری طرف سے۔ بہت اچھی بات ہے۔ آپ عموماً چھوٹی عید بڑی عید گھر پہ تو نہیں آپ کی ہوتی نا، آپ تو بہت طویل عرصے سے باہر ہی رہتے رہے، باہر ہی عیدیں کرتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ 8 سال میرے کیریئر میں پاکستان کے ساتھ، کوئی 6 سال سے میں نے عید گھر پہ نہیں کی۔ اچھا، یہ وہ پہلو ہے جو لوگوں پہ عیاں نہیں ہوتا کہ کتنا آپ کا دل کرتا ہوگا کہ آپ نے گھر میں عید کرنی، کر نہیں سکتے، گھر والے بلاتے نہیں ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ گھر والے تو بلاتے ہیں، مگر ملک کے لیے ظاہر بات ہے پاکستان کے میچز باہر میچز ہیں، اور دوسرا ہمارا ایک بیڈ وے یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں میچ نہیں ہوتے، تو جو عید ہوتی ہے وہ ہمارے ملک میں ظاہر بات ہے میچ نہیں ہوتے، ہم باہر کھیلتے ہیں اوے میچ، تو وہ پھر دبئی جہاں جدھر بھی میچ ہو تو وہ زیادہ تر ہماری دبئی میں عید گزرتی۔ تو قربانی تو پھر آپ ظاہر ہے اپنے نام کی کرواتے ہوں گے نا، کہ یا جہاں پر اگر انگلینڈ میں ہو تو وہاں پہ تو ہو سکتی ہے، لیکن سری لنکا میں تو شاید مشکل ہی ہوتی ہوگی۔ قربانی کی پکچر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قربانی آئی تھی اور بس، اس کے علاوہ باقی قربانی گھر پہ ہوتی ہے ظاہری بات ہے۔ ٹھیک۔ اور سری لنکا میں تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ مسلمان کو اتنے زیادہ نہیں ہے، پھر بھی کافی ہیں، مگر انگلینڈ میں اگر ہوں تو وہاں پہ تو آدھا پاکستان ہے جی آج کل تو انگلینڈ، بالکل اپنے جیسا ماحول ہے وہاں پہ، کافی شہر جو ہے نا وہ بھرے ہوئے ہیں اپنے لوگوں سے۔ تو جب آپ پاکستان میں ہوتے تھے تو بکرے خود خریدتے ہوتے تھے؟ کوشش پہلے یہی کرتے تھے، مگر جب سے یہ ٹیم میں آئے ہیں آپ کو پتا، پھر فینز اور شاید میرے بکرے بھی فین نہ نکل آئے تو اس لیے میں جاتا اور کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو غیر ضروری کنسیشن بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ مفت لے آ جاؤ جی، اور وہ ظاہر قربانی نہیں، میں اس کے اگینسٹ ہوں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لے آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ پھر فین اتنے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر قربانی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح ہی لے آ جاؤ سعید صاحب، تسی اس طرح ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ؟ نہیں بالکل نہیں ہوتا ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اگر بندہ آئے تو کہتے ہیں یہ آیا یار اس کے پاس بہت پیسے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو وہ عید والی چھری پھیر دو، عید والی چھری پھیر تصویر کھنچوا لو، لیکن پیسے ذرا زیادہ لینے ہیں، پیسے زیادہ لینا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے پاس پیسوں کی کون سی کمی ہے۔ یہ جو عید کے اوپر آج کل آپ ایک مشکل فیز میں سے گزر رہے ہیں، ہر سپر سٹار کے مشکل فیز ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا سپر سٹار آیا ہی نہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر جس کا مشکل فیز نہ ہو، تو مشکل فیز میں سے آپ گزر رہے ہیں، تو مشکل فیز کے اندر جو خوشی کے لمحے ہوتے ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ آپ پروفیشنلی ڈاؤن ٹرن ہے اس وقت اور اس کے اوپر عیدیں آ رہی ہیں، تو وہ ذرا اور قسم کی عید ہوتی ہے کہ نہیں، کہ عید ویسی ہی ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں کہ دیکھیں جب اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے نا تو بندے کو اگر مستقل مزاجی اس کی ہو نا تو وہ ہر جگہ پہ خوش رہتا ہے، میرا تو یہی ہے۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں کرکٹ میں نے کوشش کی ہے کہ ملک کے لیے جتنا بھی اچھا کھیل سکوں اپنی طرف سے جو میں نے کیا، اور اس پہ اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں، اور باقی جو اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں اس کے اوپر میں ہارڈ ورک کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے جو میرے فینز ہیں ان کو میں ویسا ہی نظر آؤں جیسا میں پہلے نظر آ رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر میں بہت کام کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اچھا، اب جب کہتے ہیں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں، تو وہ کام، بلکہ مجھے یہ کہنے دیں پہلے ذرا ہم فینس کو یہ بتائیں نا کہ آپ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سعید جو ہے وہ بازو گھما کے کیوں نہیں پورا بال کر لیتا، مطلب بازو سیدھا ہی کرنا ہے نا جی، تو سیدھا کر کے بال کر لے، سعید اجمل کے پاس تو جادو ہے، تو بازو سیدھا کر کے جادو کر لے۔ ایک بندے کا بازو سیدھا ہی نہ ہو رہا ہو تو وہ کیسے سیدھا کر لیں؟ سوچنے سیدھا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ میرا 2004 میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور یہ میں فیصل آباد کی ٹیم کے ساتھ تھا، تب میں فرسٹ کلاس کھیل رہا تھا، تب یہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور یہ میرا جو رسٹ فریکچر ہو گئی تو اس کی ہڈی جو نکل کے یہ یہاں سے پیچھے آ گئی ہے، اور اگر آپ کو یہ دیکھیں، اگر نظر آئے تو یہ کلک ہو رہا ہے میرے ہاتھ سے، یہ ہڈی ہے
جو یہاں سے اس کا گیپ ہے اور یہ ہاتھ میرا ایسے ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور کسی کا یہ ٹیڑھا نہیں تھا. اس سے جو میں ایسے وہ بال کرتا ہوں اس سے وہ دوسرا ہوتا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ میرا بازو بینڈ, اب جو آلریڈی میرا بازو بینڈ ہے تو اس کو میں تو سیدھا نہیں. میڈیکل کنڈیشن دیتی ہے. بالکل جی. تو یہ میڈیکل کنڈیشن جو ہے یہ جنہوں نے آپ کے اوپر بین لگا کے آپ کو متنازع کرنے کی کوشش کی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ میڈیکل کنڈیشن ہے؟ دیکھیں ان کو نظر آ رہے ہوں گے نا. 2009 میں بھی میرے پر یہ الزام لگا تھا, اور جب میں وہاں پہ یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا میں گیا تھا چیک اپ کروانے, تو انہوں نے اس کا وہ پورا کرائٹیریا مجھے ملا تھا, اور جو میرا بازو ٹیڑھا تھا اس کی مجھے چھوٹ ملی تھی, اور دین یہ جو معاملات ہوئے تھے. اب اس کے بعد جو ابھی لیٹسٹ جو انہوں نے رولز نکالے ہیں اس میں انہوں نے میڈیکل کنڈیشن ختم کر دی ہے کہ کسی پلیئر کے اوپر میڈیکل کنڈیشن لاگو نہیں ہوگی میرے خیال میں. کہ میڈیکل کنڈیشن جو آپ کو اسپیشل حالات میں ایگزمپشن دیتی تھی, وہ جب آپ کی باری آئی تو میڈیکل کنڈیشن ہی اڑا دی. ہاں جیسے اب یوٹیلائز کر دی. ہاں جیسے شعیب اختر ہے, اپنا مرلی ہے, ہمارے کافی پرانے جو بالر بھی ہیں, میرا خیال ہے میگرا بریڈلی وغیرہ بھی وہ ان میں کوئی ایسا پرابلم تھا, کافی پلیئروں میں تھا. ان کے کافی ایسے لیجنڈ فاسٹ بالر گزر چکے ہیں جن کو یہ پرابلم تھا. کسی کا کیری اینگل ہوتا ہے, کسی کا وہ جو فلیکسیبلٹی آتی ہے جس میں جیسے لیڈیز کا عام جو وہ بینڈ زیادہ ہو جاتا ہے, اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جس میں اگر آپ فاسٹ بالر زور لگاتا ہے تو اس کے اگر اس میں لچک ہے تو وہ سیدھا تو نہیں کر سکتا. تو اب یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کا بینیفٹ آپ کو واقعتاً ملنا چاہیے تھا, جو ویریفائبل ہے, وہ بینیفٹ آپ کو نہیں دیا گیا. آپ کا کیس یہ والا ہم نے, یعنی ہمارے اداروں نے, ہمارے بورڈز نے, ہمارے بندوں نے آپ کا کیس یہ پلیڈ کیا؟ دیکھیں سب کو اس کا پتہ ہے, ایوری باڈی نوز کہ سعید اجمل کا بازو ٹیڑھا ہے, اور میں کوئی ایک مہینے سے نہیں کھیل رہا. میں نے الحمدللہ 500 انٹرنیشنل آؤٹ کیے ہیں اور 250 کے قریب میں نے انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں. اگر اس کے بعد آ کے جب آپ کا کیریئر چھوڑنے کا ٹائم آ رہا ہے, 1-2 سال کھیلنے کے بعد بندہ چھوڑتا ہے, کیونکہ 36-37 سال میری ایج ہے اور 40 سال تک میکسیمم آئی ڈونٹ نو کہ 40 سے پلس میں کھیل سکتا ہوں. میری فٹنس کے اوپر ہے کہ میں کتنا لمبا کھیل سکتا ہوں. مگر آپ کے کیریئر کو داغدار کر دیا جائے, آپ اتنے اوپر سے یکدم نیچے گرا دیا جائے اور کوئی بھی آپ کو نہ پوچھے, تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. اور میرے خیال میں مجھے پی سی بی نے کافی سپورٹ کیا اس معاملے میں, میرے اوپر پیسے لگائے ہیں, مجھے باہر بھیجا ہے, جو بھی وہ کر سکتے تھے. مگر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ نہیں ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ جیسے آیا کہ حفیظ کے اوپر اتنا پرابلم نہیں ہے, اس کو 1 سال کا بین ہو گیا, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کیس پلیڈ کرنے کے بعد مطلب آپ کو فیسلٹی اسسٹنس وہ نہیں چاہیے کہ جی چیک اپ کرا دیا, یہ نہیں چاہیے. کیس پلیڈ کرنے کی بات ہے نا, میں اسی کی بات کروں. کیس پلیڈ بہتر ہو سکتا تھا. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اتنا نیچے کر دیجئے, تو آپ کی رینکنگز باوجود اس کے کہ آپ نے اپنے پوٹینشیل کے معیار کے اوپر نیئرلی 0 کرکٹ ہی کھیلی ہے پچھلے 1.5 سال کی. اتنی کھیلی ہوگی. 3 میچ کھیلے. 3 میچ کھیلے ہیں. تو آپ T20 کی رینکنگز کے اندر بھی ٹاپ 10 میں آ رہے ہیں, آپ ٹیسٹ کرکٹ کی رینکنگ کے اندر بھی آ رہے ہیں, آپ ون ڈے کی رینکنگ کے اندر بھی آ رہے ہیں. تو یہ وہ جو آپ نے کام کیا ہوا ہے اسی کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہ جو اللہ کا شکر ہے, جو میں نے جو پہلے میری پرفارمنس تھی اس میں سے ابھی تھوڑا کٹ کے پوائنٹ, یہ جو بھی رینکنگ آتی ہے اس میں 10 سے 12 پوائنٹ کٹتے ہیں. تو ہر رینکنگ کے بعد ابھی سال ہو گیا رینکنگ چل رہی ہے, ایک تقریباً سال ہو گیا. ہاں جی, آلموسٹ کہ مجھے ٹیم سے ذرا دور ہے. مگر یہ ہے کہ اس سال کے اندر جو میں نے ہارڈ ورک کیا ہے, جو میری کوچز نے, ثقلین مشتاق اسپیشلی, محمد اکرم, پی سی بی کے مشتاق احمد, انہوں نے میرے اوپر کافی کام کیا. انگلینڈ میں یہاں پہ آلموسٹ میں نے 12,000 بال کیا ہے. اب ایک منٹ, کتنا آپ نے بال کیا ہے؟ 12,000 کے قریب بال میں نے کی ہے. اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور کیریئر میں آپ نے کتنے سارے بال کیے؟ آلموسٹ اتنے ہی کیے ہوں گے, تقریباً 12 سے 13,000 میں نے کیریئر میں کیے. سارے کیریئر میں آپ نے 13,000 بال کیا, اور اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے 12,000 بال کیا. بالکل جی. اور وہ صرف بال کرنے سے کیا مراد, بس بال ہی کرتے رہتے ہیں, تو اٹ مسٹ بی پینفل کیونکہ آپ کی میڈیکل کنڈیشن. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرا بازو ٹوٹا, اس کے اوپر میں نے ویٹ باندھ کے بالنگ کی ہے. میں نے اپنی ٹانگوں کے اوپر ویٹ باندھ کے اپنی ٹانگ سیدھی کرنے کے لیے بالنگ کیا. بیفور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا پاؤں پہلے باہر جاتا تھا,
जैसे ही मैं डिलीवर करने लगा था तो मेरा पाँव वापस क्रीज में वापस आ जाता था। तो फिर उसको किस तरह ठीक किया आपने? उसको मैंने वेट बांध के 5-5 किलो का वेट बांध के अपने पाँव पे मैंने बॉल किए हैं। मेरी कमर में दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ पे पेन, मगर मैंने सिर्फ एक चीज़ सोची थी कि मैंने क्लियर होना है, और अल्लाह का शुक्र है। और मेरे कोच ने भी कहा था, सकलैन मुश्ताक ने, कि अगर तुम इसी बिलीव के साथ लगे रहो तो एक दिन तुम इससे क्लियर हो जाओगे। और अल्लाह का शुक्र है 99% बंदों ने ये कहा था कि ये पास नहीं होगा, और पास क्यों नहीं होगा, मगर अगर कोई किसी का बिलीव है अल्लाह के ऊपर और अपनी मेहनत के मेहनत कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बंदा हर चीज़ अचीव कर सकता है जो वो दुनिया में नहीं कर सकता। आपके पास एक किलोग्राम का बॉल भी है? बिल्कुल जी। एक किलो का जी, 1 किलो बॉल, नॉट किलो। एक किलो का बॉल आप क्या करते हैं उसके साथ? उससे मैं खेलते हैं, क्या करते हैं उसको डमर, उसका मेरा जो बायोमैकेनिस्ट है पॉल हरियन, इंग्लैंड में, उसको मैंने हायर किया हुआ है अपने ज़ाती खर्चे पे। उसको मैंने सैलरी देता हूँ, महीने 20-25 दिन के बाद वो उसका बाकायदा मेरा टेस्ट लेता है। उसने मुझे बॉल दिया है कि तुम्हारा ये शोल्डर और बाजू इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि इसमें इतनी ताकत आ जाए कि जो टाइट करते हो हाथ, 1 kg का अगर बॉल अगर आप पकड़ते हो ना तो आपके हाथ में थोड़ी लचक जो हड्डी में है ना वो आ जाए, ठीक, वो आहिस्ता आहिस्ता कवर हो और एक जगह सेटल डाउन हो जाए, जिससे मेरा ये कि काम वो हो जाए जो मैं पहले करता था। और ये पेनफुल भी होगा ना ज़ाहिर, ये तो जो इसका तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना पेनफुल है, मगर ये है कि 50 बॉल एवरेज मुझे करने हैं। आई हैव टू डू समथिंग, अगर नहीं तो फिर मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी। अभी छोड़ने मोड़ने की बातें नहीं करें। अब ये ज़रा बात करें कि आपने वो जो दूसरा, उसके ऊपर लोग कहते हैं दूसरा आप करते किस तरह, हम करने पे नहीं जाते, शुरू किस तरह किया आपने दूसरा? देखें, एक तो हमारे फैसलाबाद में अकील अहमद एक लड़का था, वो दूसरा करता था। ये डोमेस्टिक लेवल की आप बात डोमेस्टिक, ठीक, गालबन 2003 की बात है, ठीक। और नेक्स्ट सीजन 2004 में मुझे फैसलाबाद ने टीम से ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं क्लब क्रिकेट खेलने इंग्लैंड गया और मैंने अपनी मिसिस के साथ सकलैन मुश्ताक की वीडियो देखी। वीडियो उसको मैंने उसके जो क्लिप्स वो सेव किए, उसकी जो ग्रिप थी वो पकड़ी। उस वक़्त मैंने वो जो वीडियो क्लिप से सकलैन मुश्ताक के लिए उसको मैंने पिक करके 6 वीक जो स्कूल हॉलीडे थी रोज़ाना 100 बॉल करके मैंने वो 6 वीक में वो दूसरा सीखा। तो आपने खुद ही सीख लिया 6 वीक्स? दैट्स नो टाइम, सही, यू रियलाइज इट्स नो टाइम। एक ऐसा मैजिक बॉल जिसे सारी दुनिया को मिसमराइज किया है वो आपने 6 हफ्ते में सीख लिया। 6 हफ्ते में मेरा बिलीव था कि मैं इसको अचीव कर लूँगा, और उस बिलीव में मेरे जो 100 बॉल थे वो थे जो मेरे टारगेट के मुताबिक राइट 100 बॉल थे कि ये 100 बॉल है। उसको मैंने 10 कदम से सीखा, फिर मैंने उसका 15, देन 18, देन 23 यार्ड से मैंने जब सीखा तो उसके लिए मैंने मिनिमम 2000 से 3000 बॉल किए दूसरा। और उसको मैंने जब नेक्स्ट ईयर ट्रायल देने के लिए फैसलाबाद आया तो उन्होंने मुझे नहीं रखा। मैंने कहा जी आप मुझे ट्रायल ले लें मेरे, अगर आपका दिल करे मुझे रख लें, नहीं दिल करे तो ना रखें। मैंने कहा ट्रायल तो ले लें। ट्रायल पे गया, जो अकील अहमद था वो बहुत अच्छा बॉलर था, अभी मैं रिस्पेक्ट करता, मगर अब वो खेलता कम है, कोई जॉब वॉब कर रहा है। उसने 30 आउट किए, मैंने 35 किए, उसने 35 किए, मैंने 40 किए। अगर ये सीख सकता है, ये बंदा कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? और इससे बेहतर कर सकता हूँ, इससे बेहतर कर सकता हूँ। हर चीज़ अगर आपके दिल में है तो आपका दिमाग भी आपके साथ है। बड़ी बात है। अगर आपके दिल में नहीं है सीखना, भाई जो मर्जी कर लो, मैंने सिफारिश ही करानी है, मैंने नहीं सीखना, तो आप सारी उम्र नहीं सीख सकते। वंडरफुल। तमाम लोग जो इसको सुन रहे हैं, बिलखुसूस स्पोर्ट्स पर्सन्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स मैन एंड विमेन दोनों उसके अंदर आते हैं। लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, सुन लें। वो कह रहे हैं कि आपकी नीयत और आपका एतमाद और आपका यकीन और आपकी सिंसियरिटी और दूसरे का रास्ता काटे बगैर आप अपनी जगह बना सकते हैं। बिल्कुल मिराज, वो कहते हैं ना कि द टॉप पोजीशन इज ऑलवेज वेकेंट, मतलब ऊपर वैकेंसी होती है हमेशा मेहनत करने के बाद। देखिए जी, वो एकेडमी मेरा एक ख्वाब है। मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो मैं साइकिल पे खेलने जाता था। सकलैन मुश्ताक टॉप विकेट टेकर, अभी तक कोई भी उनको बीट नहीं कर सका। फास्टेस्ट ओडीआई विकेट्स 50, 100, 150, 200, 250 इधर है।
کم بیک ان ٹو دس. اب فیصل آباد کے اندر آپ کام کریں, آپ نے ایک اکیڈمی بھی بنائی, ہم نے آپ سے پہلے اس کی بات کی. وہ اکیڈمی کیا ہے, میں ذرا جاننا چاہتا ہوں کہ عموماً تو ریٹائرمنٹ کے بعد اکیڈمیز بنتی ہیں, آپ بات کرتے ہیں, کچھ بناتے ہیں کچھ نہیں بناتے, لیکن آپ نے پیک آف دا کیریئر, کیونکہ 3 سال پہلے آپ نے شروع کی تھی, 4 سال پہلے, سو یو ور ایٹ دا پیک آف یور کیریئر, نمبر 1 تھا تب. پیک کے اوپر جب بندہ پیک کے اوپر ہوتا ہے نا, ارد گرد کی نہیں وہ دیکھتا, وہ بس اپنی اڑان کے اندر اڑا ہوتا ہے. بٹ یو ور جینوئن انف ٹو سے کہ جی پیک کے اوپر میں نے کہا, وہ کیا اکیڈمی کیا ہے وہ؟ دیکھیں جی, وہ اکیڈمی میرا ایک خواب ہے. میں نے جب کرکٹ شروع کی تو میں سائیکل پہ کھیلنے جاتا تھا. میں نے وہ ٹائم دیکھا ہے, اگر میں آپ کو, یہ میرا شو ہے, اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں 2 بجے تک جینون, سچے دل سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جینون مزدوری کرتا تھا 2 بجے تک. اس کے بعد میں کرکٹ کھیلنے جاتا تھا. مزدوری کیا کرتے تھے آپ؟ مزدوری میں کپڑے کو وہ طے لگاتا تھا. فیصل آباد میں آپ کو پتا کپڑے کا کام ہے. 2 بجے کے بعد میرا یہ ہوتا تھا کہ میری چھٹی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں نے کام نہیں کرنا. مجھے صبح 6 بجے بلا لو, مگر 2 بجے مجھے چھٹی چاہیے. 2 بجے چھٹی کرتا تھا, گراؤنڈ جاتا تھا, بال لیتا تھا, جا کے بالنگ کرتا تھا اکیلا, 1 گھنٹہ بالنگ کرنی. اس کے بعد نیٹ شروع ہو جانا, لڑکوں کے ساتھ بالنگ کر کے واپس آ جانا. لڑکوں کہنے جانا یہ پاگل جا رہے ہیں, یہ پاگل جا رہے ہیں. میرے ساتھ میرا دوست ہوتا صابر, ہم دونوں نے جانا ہے. جاتے ہوئے سائیکل اس نے چلانا, آتے ہوئے میں نے چلانا. ایک دفعہ اس نے, پھر ہم نے آہستہ آہستہ کرتے 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 میں ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا. اور میں سٹل جب فرسٹ کلاس کھیلتا تھا تب بھی میں کام کرتا تھا پلس کھیلتا تھا, کیونکہ فرسٹ کلاس میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ ہمارے مستقبل جو پاکستان کا کرکٹر کا ہے وہ 0 ہے. 10 سال تک اس کا جسم کا پورا حصہ, خون, اس کا جو بھی سیل جو نکال دیتے ہیں. اس کے بعد بیچارے کو دھکا مارتے ہیں, ٹانگ مارتے ہیں, جاؤ بھائی آپ سے ہم نے کچھ نہیں لینا, آپ کی نوکری بھی نہیں ہے, آپ کا کچھ نہیں ہے. یہ تو ہمارا ہے. میں نے آپ کو برمنگھم میں, وورسٹرشائر میں نے آپ کو دیکھا, اور دوسرے پلیئرس کو بھی دیکھا. میں نے یاسر کو بھی وہاں پہ دیکھا ہے, اظہر سے میری وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے, دوسرے ویسٹ انڈین پلیئر سے میری ملاقات ہوئی, ٹینو بیس کے ساتھ ملاقات ہوئی. جس طرح وہ لوک آفٹر کرتے ہیں, ذرا اس پوائنٹ کو واپس میں اکیڈمی پہ آؤں گا, اس میں وہ اٹس انکریڈبل کہ وہ کتنا لک آفٹر آپ کا کرتے ہیں, ڈیزرونگلی کرتے ہیں. آپ کو صرف وہاں پہ کھیلنا ہے, باقی ایوری تھنگ از ٹیکن کیئر آف. یقین کریں میں وہاں پہ جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی آپ کا جو گھر ہے نا وہ ہمارے ذمہ ہے, آپ کی فیملی ہمارے ذمہ ہے, آپ کا جو کام ہے وہ صرف گراؤنڈ میں جانا ہے. وہ ہماری پرابلم ہے, کیونکہ اگر مجھے پرابلم ہے تو ان کی ٹیم کو پرابلم ہے. اگر میں ٹینشن میں ہوں تو میں کیسے کھیلوں گا؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کی ٹینشن کس چیز کی ہوتی ہے, آپ کو, آپ کے بچوں کی, آپ کی فیملی کی. وہ خوش ہیں نہیں ہے, اور کیا ہے, اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں روٹی ہم دے رہے ہیں, کپڑا ہم دے رہے ہیں, کھانا ہم دے رہے ہیں, مکان ہم دے رہے ہیں, گاڑی بھی ہم دے رہے ہیں, سارا کچھ ہم دے رہے ہیں. آپ اپنی بہترین پرفارمنس دیں, آپ اپنا کام جو حق حلال 100% وہ ہمیں دو, ہم آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے. وہاں کی ایک پلیئر کرکٹ ایسوسیشن ہے PCA, پلیئر جب ریٹائر ہوتا ہے وہاں سے اس کو اس کی پینشن لگ جاتی ہے. ابھی کرکٹ چھوڑیں گے, ٹھیک ہے, زیادہ دور نہیں ہے, 38 سال ایج ہے, ہونے والی ہے 14 اکتوبر, نیکسٹ میری برتھ ڈے آ رہی ہے, 38 سال کا ہو جاؤں گا. اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا, 2 سال کھیل لوں گا, 3 سال فرسٹ کلاس کھیلوں گا, اس کے بعد چھوڑنی ہے. اس کے آگے پیچھے میرا اپنا کام ہے, جو بزنس ہے, وہ کاروبار ہے, وہ میں کروں گا. ادھر ادھر میرے لیے پینشن کوئی پینشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی بھی پلیئر, میرے لیے نہیں, ہمارے ملک کے کسی بھی پلیئر کے لیے. جو سپر سٹار ہمارے کھیل کے گئے ہیں, وقار یونس ہے, وسیم اکرم ہے, جوید میاں داد ہے, ظہیر عباس ہے, کتنے انضمام ہے, کتنے میں پلیئروں کے نام, ثقلین مشتاق, ٹاپ وکٹ ٹیکر, ابھی تک کوئی بھی ان کو بیٹ نہیں کر سکا. فاسٹسٹ ODI وکٹس 50, 100, 150, 200, 250 ادھر ہے. صحیح کہہ. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے اگینسٹ آپ نے اکیڈمی شروع کی. میں نے اکیڈمی شروع کی, میں نے وہ پور پیپل لیے جو میرے شہر میں تھے کہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. میں نے ان کو ڈھونڈا, ان کے ٹرائل لیے, ان کو میں نے اپنی اکیڈمی کے اندر ڈالا کہ آپ کھیلو, آپ کا کام پیچھے سے میں خود کر لوں گا, آپ کے پیرنٹس سے میں ملوں گا, آپ صرف 3 گھنٹے کے لیے کرکٹ کھیلنے آ جاؤ, فری آف کاسٹ, آپ کا خرچہ میں کروں گا, کٹ میں دوں گا, ایوری تھنگ میں دوں گا. اکیڈمی ہے کیا, اگر آپ اکیڈمی کی ڈسکرپشن دیں تو فیسلٹیز کیا ہیں وہاں پہ؟ اکیڈمی کے اندر دیکھیں, ہمارے PCB کے پاس بالنگ مشینیں ہیں, ہمارے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے.
ہمارے پاس پاکستان میں 2 اکیڈمیز ہیں, راشد لطیف, معین خان اکیڈمی. باقی چھوٹی چھوٹی اکیڈمیز ہیں مگر اتنی پاپولر اکیڈمیز نہیں ہیں. پیسے دیتے ہیں وہاں پہ کھیلنے کے. میری اکیڈمی میں فری ہے سارا کچھ. اگر آپ صبح آ کے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں بندے اویلیبل. اگر دوپہر, شام, ایون رات کو بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو وہاں پہ پچز تیار ہیں. کتنے پچز ہیں؟ میرے پاس نیٹ کی 11 پچز ہیں, جو میرا خیال ہے پاکستان میں کسی گراؤنڈ میں نہیں ہے. نیٹ کی 11 پچز ہیں؟ 11 نیٹ کی پچز ہیں. درمیان والی 11 پچز ہیں جہاں پہ میچز ہوتے ہیں. اور اتنی بڑی گراؤنڈ کسی کے پاس نہیں ہے. ایون قذافی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ بھی میری گراؤنڈ سے چھوٹی ہے. اور یہ کتنے رقبے پر محیط ہے؟ یہ 22 ایکڑ پہ یہ میری گراؤنڈ ہے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا. اور اس کے میں نے ایوری تھنگ جو میرا دل کرتا تھا کہ یہ ہمارے پلیئروں کے پاس ہو فیسیلیٹیز, وہ میں وہاں پہ لے اسکرینیں وغیرہ سب کچھ. بالنگ مشینز کتنے آپ نے بتائی؟ 4 میرے پاس بالنگ مشینز ہیں. میرے پاس گریس میرا سپانسر ہے. گریس کے بال وہ مجھے بیچتے ہیں, میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں. برائٹو پیڈ میرا سپانسر ہے, وہ بھی مجھے کرتے ہیں سپانسر. تھوڑا بہت جو کچھ کرتے ہیں کرتے تو ہے نا. لیکن آپ اپنے خود سپانسر ہیں. وی ہیو ٹو مینشن دس. آپ نے مجھے کہا تھا یہ بات نہیں کرنی, لیکن میں سب کے سامنے آپ اپنے خود سپانسر ہیں, آپ نے خود فنڈ کیا. یا اب آپ نے مجھے بتانا ہے, اگرچہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نے یہ بات نہیں کرنی, بٹ آئی ہیو ٹو سے دس. اچھی بات کو ریپیٹ. آپ نے اپنا پیسہ کتنا لگایا اس کے اوپر؟ میں نے اس اکیڈمی سے اپنا جو پی سی بی سے ٹیکس کٹا ہوا وائٹ منی 3 کروڑ روپے لگایا. 3 کروڑ لگا چکے جی. اب اکیڈمی چل نہیں رہی, بند ہے. کیوں بند ہے؟ یہ بند, اب میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں. یہ بند کب سے بند؟ یہ کچھ ایسی وجوہات ہے. یہ پشاور ایک حادثہ ہوا تھا اسکول میں, APS والا. جی بالکل وہی. بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہم بھی پورا غم میں بھی اس میں شریک ہوں. زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو بھی ہوا ہے. وہ اسکول جہاں پہ بلاسٹ ہوا تھا یا جو بھی ہوا تھا وہ کھل گیا. اتنا کچھ ہونے کے بعد میری اکیڈمی نہیں کھلی. آپ کے پاکستان کی ساری اکیڈمی کھلی ہوئی ہیں, سب میں بچے جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ میری اکیڈمی میں کیا. معین کی اکیڈمی کھلی ہے, راشد کی اکیڈمی بھی کھلی ہوئی ہے, لاہور کی APS کا اسکول کھل گیا, آپ کی اکیڈمی بند ہے. اور میری اکیڈمی کی وجہ سے ایک ہمارے ہیرو وسیم حیدر صاحب فیصل آباد میں, ان کی بھی ایک چھوٹی سی اکیڈمی تھی DPS میں. میری اکیڈمی نہ کھولنے کی وجہ سے وہ بھی نہیں کھل رہی. اس کے اوپر میں ابھی ان اے منٹ واپس آتا ہوں. آپ جو ڈسیبلڈ بچے ہیں, جی میرے پاس ہے, ان پہ بھی کام کر رہے ہیں. بالکل. وہ کیا ہے, وہ اس اکیڈمی کا حصہ ہے یا کیا ہے؟ کیونکہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں. دیکھیں, میرے پاس ڈسیبل کی ٹیم ہے, میرے پاس بلائنڈ کی ٹیم ہے, میرے پاس لڑکیوں کی ٹیم ہے. وہ میچ کھیل کے آئی ہیں اور وہ خوش ہیں, بڑی خوش ہیں. ان کو سپورٹ ملتی ہے. ان کے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں. سیفٹی ہے ان کے لیے, ہر چیز لحاظ سے ہم نے رکھا. ہم نے لیڈیز رکھی ہوئی ہے ان کے لیے اسپیشل. میرے پاس 18 بندے جاب پہ ہیں جن کو 3.5 لاکھ روپیہ مہینہ میں اپنی پاکٹ سے سیلری پلس اس کا اکیڈمی کا خرچہ دیتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اکیڈمی سے پیسے کما رہا ہوں. اور بھائی میں تو جب سے اکیڈمی بند ہوئی ہے میں خوش ہوں کہ میرا 3.5 لاکھ بچ رہا ہے, مگر میں خوش نہیں ہوں. ایک چیز میں خوش نہیں ہوں کہ جو 270 بچے وہاں کھیل رہے تھے وہ اب گلیوں میں سگریٹ پی رہے ہیں, آوارہ گردیاں کر رہے ہیں, موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. وہ اپنی اسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جو یوتھ, جس کو میں چاہ رہا تھا کہ یوتھ آئے اور 3 گھنٹے کی سپورٹس ایکٹیویٹی حاصل کریں. DCO صاحب نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے لیے کہا تھا آج سے 1 سال پہلے. جب میں اسٹیڈیم میں گیا تو 4,500 بچہ ٹرائل دینے کے لیے آیا تھا کہ اگر میں ان کو سپورٹ کر دوں شاید کہ ایک سعید اجمل میرے شہر سے اور نکلا ہے, شاید کوئی انضمام الحق نکلا ہے, وہ کوئی وسیم اکرم نکلا ہے. تو آپ نے, کیونکہ عموماً اکیڈمیز کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے سپر سٹار پیدا کرنے ہیں, تو آپ اس طرف نہیں ہیں اتنے زیادہ. اگر ہو جائے سپر سٹار تو بڑی اچھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کو آپ کسی نکڑے لگائیں, جس کو کہتے ہیں اچھے کام لگائیں, آپ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں یوتھ ڈریون ہے آپ کی اکیڈمی. آپ نے بالکل, میرے پاس 270 بچے ہیں. مجھے DCO صاحب نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے لیے کہا تھا آج سے 1 سال پہلے. جب میں اسٹیڈیم میں گیا تو 4,500 بچہ ٹرائل دینے کے لیے آیا تھا. اتنے تو سیاسی جلسوں میں نہیں آتے آج کل. یقین کر 4,500 بڑے مجھے DCO صاحب کو کال کرنی پڑی سیکیورٹی کے لیے کہ پلیز ان کو سیٹوں پہ بٹھائیں اسٹیڈیم کے سیڑھیوں کے اوپر.
उनको मैंने 10 दिन लगातार ट्रायल लिए, 10 days कंटिन्यू 10 डेज मैंने ट्रायल लिए हैं। उसमें राणा सनाउल्लाह साहब भी एक दिन तशरीफ़ लेके आए थे, उनको भी मैं बड़ा मशकूर हूँ कि वो उस ट्रायल्स को देखने के लिए आए हैं। ये अगर वो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर सुनेंगे कि वो, मेरा ख्याल है वो गए थे वहाँ पे, एक लेडीज़ वर्क जो कैमरा मैन थी उसको बॉल भी लगा था, वो मरने से बच गई थी। वो अपनी वीडियो बना रही थी बच्चों की और उसके सर पे बॉल लगा, तो वो ट्रायल दे रहे थे। नहीं, उसके अलावा भी राणा साहब को याद ही होगा, मतलब ये कि अब देखें वो हादसे की वजह से तो नहीं याद होगा, याद ही होगा उनको, क्या मेरे इलाके के वो वजीर हैं, याद ही होगा राणा साहब को। वापस इसके ऊपर आए तो 10 दिन आपने ट्रायल किए। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जो सुपरस्टार्स हैं दुनिया भर के अंदर, अगर आप उनका टाइम लेना चाहें, मसलन अगर आप वसीम अकरम को कहें कि बहुत लेजेंड है कि आपने 2 घंटे 2.5 घंटे देने हैं, 4 घंटे देने हैं, तो अगर वो चाहें तो वॉलंटरीली कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना चाहें और चार्ज करना शुरू कर दें, ही विल कॉस्ट यू अ पैकेट। सईद कैन आल्सो कॉस्ट यू अ पैकेट, लेकिन आपने 10 दिन जो है, दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपने अभी मुझे कोई बुलाता है कहीं भी मैं जाता हूँ ना, तो मैं एक प्रोग्राम के मिनिमम अगर मैं 1 घंटा जाऊँ तो मैं 5 लाख रुपए लेता हूँ। 5 लाख रुपए, एंड यू डिजर्व इट, यू हैव द स्किल एंड द नेम एंड द ब्रांड नेम। लेकिन आप 10 दिन फ्री किया आपने। 10 दिन नहीं मैंने फ्री किया, मैं आपको आगे बताता हूँ। 10 दिन के बाद आगे वाले बच्चों के 5 दिन ट्रायल लिए, उसमें से मैंने 300 बच्चे निकाले, 700 फिर गए। उसके बाद मैंने बच्चों को कहा जी कि नेक्स्ट 1 हफ्ता आप लोगों के मैचेस और ट्रायल होंगे, उसमें से मैंने 200 बच्चे निकालने हैं जो मैं अपनी गाड़ी में पुट डाउन करूँगा, तो उनको प्रैक्टिस करवाऊँगा। 200 बच्चे मैंने लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 1.5 साल कंटिन्यू वो 200 बच्चे मेरे साथ खेलते रहे। इनक्रेडिबल। और उनकी इवन के जिसको शूज़ की ज़रूरत थी, मैंने कोशिश किया कि उसको शूज़, मेरे पास घर में जितने बैट मेरे एक्स्ट्रा शूज़ थे, जो कुछ भी मैं अपनी तरफ से दे सका मैंने उनको ज़रूर दिया। ये बच्चे भी वो सुन रहे होंगे, जो प्रोग्राम जो भी है मेरा ये प्रोग्राम, वो इस चीज़ के गवाह हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप जाएं उनके साथ मिलें, उनको ये पूछें कि सईद अजमल ने आप लोगों के साथ क्या क्या किया है। और इसकी मैंने कोई पैसा नहीं, 1 पैसा। इंग्लैंड में मैं कोचिंग करके आया हूँ, मैंने अपने पर आवर के हिसाब से पैसे लिए हैं। पाकिस्तान में आया हूँ, मैंने अपने पर आवर के हिसाब से पैसे दिए हैं। वो आप बताएं ना जरा, जो आपसे दूसरा सीखने के लिए आया था, आपने उसको क्या कहा था, कितने पैसे मांगे? एक गोरा आया था मेरे पास दूसरा सीखने के लिए, तो उसके वालिद ने कहा कि इसको दूसरा सिखाना है। मैंने कहा जी इसके 50,000 पाउंड लगेंगे। तो उसने मुझे कहा कि टू मच मनी है, मैं इतने नहीं अफोर्ड कर सकता, आप ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा अगर आपका बच्चा दूसरा सीख गया तो ये आपके पैसे 1 महीने में रिटर्न कर देगा। 50,000। और यहाँ पर आप जो है सालों आपने अपना टाइम अपना, और ये पीक की बात दोबारा नाज़रीन, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, ये पोस्ट रिटायरमेंट की बात नहीं, जब मैं ये सिखा रहा था, इसमें T20 में नंबर 1 था, टेस्ट में नंबर 2 था, वनडे में नंबर 1 था। ये मेरा वो टाइम था जब मैं एकेडमी बच्चों को सिखा रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं वो काम करूं कि लोगों को ये पता चले कि कोई काम करके गया बंदा, ये ना हो कि पीछे से मुझे गालियाँ निकालें। मैं चाह रहा था कि पहले मैं खुद अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ वो मैं करूँ, देन मैं किसी के पास जाऊं कि भाई अब आपकी बारी है, थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर दें। मगर ये एकेडमी बंद है। मगर ये जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने एकेडमी बंद कर दी। अभी हम इसको इधर ही छोड़ते हैं, अब उसके बाद देखेंगे एकेडमी, ये खुलनी तो है एकेडमी। दिस इज टू बिग अ प्रोजेक्ट ऐसे ही, इसको आप इधर नहीं छोड़ते। ये जी एकेडमी बंद हुए 10 महीने हो गए, अभी तक तो नहीं खुली। और मैंने अपनी तरफ से पता नहीं कहाँ कहाँ पे फ़ोन किया है, बहुत मैंने पापड़ बेले हैं। और अब मैं इतना तंग आ गया हूँ कि यार मैंने इतना पैसा भी लगाया, अपना इतना कीमती टाइम स्पेंड किया बच्चों के ऊपर। जब बच्चे खेलने के काबिल हुए, अब ऊपर जाने के लिए तैयार हुए, कुछ बच्चे पाकिस्तान जूनियर खेले हैं, 15 से 17 बच्चे डिपार्टमेंट में चले गए हैं। और इसके बाद मैं अब सोच रहा था कि यार अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। अब ये सीढ़ी चल पड़ी थी, जब सीढ़ी ऊपर चढ़नी शुरू हुई है तो इन्होंने सीढ़ी नीचे से खींच ली, जो पाकिस्तान में करते हैं हमेशा। तो अब अगर ये ना खुली तो आपके पास क्या ऑप्शन, आप क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं? आपने मुझे बताया था आप तंग आए हुए हैं। मैं यहाँ तक आया। अब देखें, एक बंदे ने 3 करोड़ रुपया लगाया। 3 करोड़ रुपया एक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि मेरे क्रिकेट कैरियर में अगर मैंने 5 से 7 करोड़ कमाया है तो मैंने आधे से ज़्यादा पैसे उन बच्चों के ऊपर लगाए हैं
جن کو میں سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس جگہ سے گزر کے گیا ہوں, مجھے پتا ہے کتنی پرابلم ہے, کہ اگر میں ان کو سپورٹ کر دوں شاید کہ ایک سعید اجمل میرے شہر سے اور نکلا ہے, شاید کوئی انضمام الحق نکلا ہے, وہ کوئی وسیم اکرم نکلا ہے. اتنا ٹیلنٹ ہے میرے شہر میں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے شہر میں 2 گراؤنڈیں ہیں, 80 لاکھ کی آبادی ہے. آپ کیسے امیجن کریں گے کوئی اس میں سے کوئی پلیئر نکلے گا؟ آپ نے سیمنٹ وکٹ کتنے بنایا تھا مجھے بتا دیں؟ میں نے اپنے شہر کے اندر 240 سیمنٹڈ پچز بنائی ہیں. اپنی 240 سیمنٹ کی وکٹیں بنا دیا؟ سیمنٹ کی پچز بنائی ہیں تاکہ بچے ٹینس بال ہی کھیل لیں, کچھ کھیل لیں 2 گھنٹے. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے, میرے خیال میں وہ لائف میں بیمار نہیں ہوتا. اگر بیمار نہیں ہوگا تو وہ کس کام آئے گا؟ ملک کے کام آئے گا, میرے کام تھوڑی آئے گا. ذہنی اور جسمانی دونوں بیماری. سو آپ تنگ آمد بجنگ آمد, تو آپ کیا آپ سوچ رہے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں بہت تنگ آیا ہوں. میں یقین کریں اتنا تنگ ہوں کہ میں اب کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا. میں سیدھا جاؤں گا. میں تو چاہ رہا ہوں کہ میں نے بچوں کو کہا تھا اس کی بھوک ہڑتال کریں, اور جتنے بھی میرے فیصلہ آباد میں بچے کھیل رہے ہیں ان کو میں لے کے جاؤں, گھنٹہ گھر جا کے بیٹھوں وہاں پہ اور اعلان کروں ہم تب تک نہیں کھائیں گے جب تک ہمیں 10 گراؤنڈیں نہیں ملے گی. میری 1 گراؤنڈ کی بات نہیں ہے یہ, میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, میں سپورٹس کی بات کر رہا ہوں, اور میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں. ہر بندہ یوتھ کے اوپر کام کر رہا ہے, میں کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ اگر کوئی بندہ پیسے نہیں لے رہا ہے, دے رہا ہے اور یوتھ کو سٹینڈ کر رہا ہے, کس سے؟ نشے سے بچا رہا ہوں میں سگریٹ سے, سموکنگ سے بچا رہا ہوں. کس لیے بچا رہا ہوں؟ کہ پاکستان کا کسی نے, چلے میں کہتا ہوں پلیئر نہیں بنے گا, بندے کا پتر تو بنے گا نا. صحیح ہے. کوئی ماں خوش تو ہوگی کہ میرا بچہ نشے سے بچ گیا. یہ ٹریجڈی ہوگی اگر آپ کو یہ کرنا پڑا, یہ ٹریجڈی ہوگی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی ملک کے اندر دانش مندی, عقل, کامن سینس اور تھوڑی سی اچھے کام کی عزت و تکریم باقی ہے ابھی کرنے کی. یہ جو ہے نا وصف جو باقی ہے, ہوپ فلی یہ پروگرام دیکھ کے ہم اس کو ذرا ہیپی نوٹ کے اوپر کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ابھی آپ ریٹائرمنٹ کا نہ سوچیں, ہم تو آپ کو یہی کہیں گے, کیونکہ آپ نے ابھی 2-3 مرتبہ بیچ میں کہہ دیا جی 38 کا ہو گیا ہوں اس طرح. تو ابھی تو آسٹریلیا جیسے ملک کے اندر وہ 34-36 سال کے اوپر تو ٹیسٹ ڈیبیو ان کو دے رہے ہیں, تو اب ایج میٹر نہیں کرتا. لیکن آپ ریٹائر نہ ہوں, ہماری تو آپ سے درخواست ہی ہے. وی وانٹ ٹو سی یو پیک انادر ٹائم. ہم نے وقار یونس کو دیکھا ہوا ہے نا, وقار یونس ریٹائر ہو گیا تھا ایک عملاً, اس کو دوبارہ ہی کیم بیک. بالکل ایسے ہوا and he came back in a big way. مجھے یاد ہے ریڈ کو کے گراؤنڈ, ریڈ کو, بالکل وہ ریڈ کو سے کھیلنا پڑتا تھا. I am sure you will do very well. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا, اور عید کا اس سے بہتر شو میں نے ابھی تک بہت عرصے سے کر رہا ہوں, میں نے نہیں کیا. سو ہم وی آر ود یو آن دس اینڈ تھینک یو ویری مچ اگین. اور ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ سعید اجمل کا ہاتھ دیکھنے کے لیے لوگ جو ہیں ترستے ہیں کہ یہ کون سا ہاتھ ہے جس کے ذریعے 10 قسم کے بال کرتے ہیں. اگر ان کے ساتھ ان کا اپنا ملک اور اپنا شہر اور اس کی انتظامیہ ہاتھ کر رہی ہے تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. ہوپ فلی یہ نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ اگین ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو عید مبارک ہو. ہمارے شوز جاری ہیں, وہ دیکھتے رہیے گا, یو ول ریئلی انجوائے دم.